اٹلی کے جنوبی حصے میں واقع ایک شہر جسے دنیا پومپے کے نام سے جانتی ہے، دنیائے آثار قدیمہ میں اپنی مثال آپ ہے۔ قدیم یونان کا یہ شہر لاوا اگلنے والے ویسوویس پہاڑ کی راکھ اور پتھروں میں دب چکا تھا۔ نیپلز کے کنارے یہ آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں جو یہاں کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ قدیم یونانیوں کی لوک کہانیوں میں اس عظیم سانحے کا ذکر نہ صرف ایک خوف کی علامت ہے بلکہ تحقیق کرنے والوں کے لیے بھی ایک ایسا راز جو کہ صدیوں بعد افشا ہو سکا۔ اس عظیم سانحے کے بارے میں اس وقت کے ایک لکھاری پلینی دی ینگر، جو کہ اس واقعے کے عینی شاہدین سے تھا، نے اس نظارے کو بے ترتیب بے دھنگے دھوئیں کے بادلوں سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھا، یہ بادل ایک چیڑ کے درخت کی مانند یکایک نمودار ہوا اور پھر بے ترتیب شاخوں کی مانند آسمان پر پھیل گیا۔ آج کے ماہر ارضیات اس تشبیہ کو پلینین ایرپشن سے موسوم کرتے ہیں۔ جب یہ بادل ٹھنڈا ہو گیا تو یہ قدآور بادل زمین کی جانب پھیلتا چلا گیا۔ پہلے دانوں کی مانند چھوٹے چھوٹے راکھ کے ٹھوس ٹکڑے، پھر آتش فشاں پہاڑ میں پنپنے والے چھوٹے اور پھر بڑے پتھروں کی دل دہلا دینے والی برسات شروع ہو گئی۔ مجھے لگا میں دنیا کے ساتھ مر رہا ہوں اور دنیا میرے ساتھ، پلینی نے لکھا۔ پومپے کے باسیوں کو بھاگنے کے لیے خاصا وقت دستیاب رہا اور جو باقی بچے یقیناً ان کے لیے ماحول انتہائی ناسازگار تھا۔ جب پتھروں کی بارش اور راکھ نے شہر کو گھیر لیا تب شہر کے باسیوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا۔ بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہوتی جا رہی تھیں اور پھر پائرو کلاسٹک مادے کا اخراج اور 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خارج ہونے والی گرم زہریلی گیس نے پہاڑ ویسوویس اور اس کے گرد آنے والی ہر چیز کو نگل لیا۔ اور اگلی صبح جبکہ ویسوویس پہاڑ کی آتش فشانی کا عمل ختم ہوا، پومپے شہر لاکھوں ٹن وزنی آتش فشاں مادے کے نیچے دب چکا تھا۔ قدیم یونان کی لوک کہانیوں کے مطابق اس وقت پومپے کی آبادی قریباً 20,000 نفوس پر مشتمل تھی، جو کہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ بھاگ کر جان بچانے والوں نے اپنے عزیز و اقارب کی تلاش میں واپسی کا رخ کیا، مگر بے سود۔ تاریخی شہر پومپے ویسوویس پہاڑ کے غضب کا شکار ہو چکا تھا۔ سینکڑوں سال زمین بوس ہونے والے اس شہر کی پہلی مرتبہ دریافت سن 1748 میں آثار قدیمہ کی کھوج لگانے والے ایک گروپ نے کی، جس نے آثار قدیمہ کی تلاش میں اس شہر کا رخ کیا۔ تبھی یہ گروہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ پومپے شہر اسی شکل میں موجود ہے جیسا کہ سینکڑوں سال پہلے۔ آتش فشاں مادے نے اس شہر کو اپنی پرانی شکل میں محفوظ کر لیا تھا۔ عمارتیں اپنی جگہ برقرار تھیں، انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اسی حالت میں تھے جس حالت میں کوئی انسان زمین پر گرا ہو۔ شہر کی کھدائی کئی سالوں تک جاری رہی اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے زمین بوس ہونے والی ہر چیز، جس میں روزمرہ استعمال کے برتن، فروٹ اور روٹی کے ٹکڑے بھی دریافت کیے، جو کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اپنی حیت برقرار رکھے ہوئے تھے۔ گویا ایک شہر سینکڑوں سال زمین میں دبا رہا اور جب دریافت ہوا تو ہر چیز اپنی اپنی اصل حالت میں موجود رہی۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ یہ شہر آن ہی آن میں زمین بوس ہو گیا اور ہزاروں سال تک زمین بوس رہنے کے بعد آج تک عبرت کا نشان ہے؟ حالیہ تحقیق نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ روم میں برٹش اسکول کے ڈائریکٹر پروفیسر اینڈرو والیس کہتے ہیں کہ جب بادشاہ چارلس سوم کے دور حکومت میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ نے اس شہر کی کھدائی شروع کی تو کھدائی کے دوران ملنے والے ایک مجسمے نے ماہرین کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے کھدائی بند کروا دی۔ یہ مجسمہ، جس میں ایک مرد کو بکری کے ساتھ جنسی تسکین پوری کرتے دکھایا گیا تھا، نہ صرف اس دور کے تہذیب یافتہ انسانوں بلکہ تمام مذہبی گروپوں کے لیے باعث ننگوار تھا۔ بادشاہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اس نے کھدائی کرنے والی ٹیم کو اس شہر کی کھدائی کرنے سے باز رکھا۔ یہی نہیں، 1862 میں اس قدیمی شہر کی مزید تحقیق کے بعد ملنے والی اشیاء
جن میں جنسی بیراہ روی کی عکاس پینٹنگز، گلیوں میں جلنے والی لالٹینیں، شراب کے جام وغیرہ کو اٹلی کے نیپلز میوزیم میں برسوں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ دنیا اس کھوج سے مکمل طور پر ناواقف رہی، مگر آثار قدیمہ کے کھوجی برسوں تجسس میں مبتلا رہے اور اس راز کو افشا کرنے کے لیے بےتاب بھی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر پومپے کا پورا شہر مکمل طور پر زمین سے باہر آ چکا تھا۔ عظیم سانحے کے نتیجے میں مرنے والے انسانوں کی باقیات بھی دریافت کر لی گئی تھی، لیکن 2006 تک وہ راز افشا نہ ہو سکا جو اس شہر کی تباہی کا باعث بنا۔ 2006 میں نیپلز میوزیم کو آثار قدیمہ کے ماہرین اور عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ تبھی ایک نئی تحقیق کا آغاز ہوا اور اس تحقیق نے وہ اسرار بھی کھول ڈالے جس کے لیے برسوں نہ صرف آثار قدیمہ کے ماہرین بلکہ دنیا بھر کے انسانوں نے انتظار کیا تھا، اور وہ راز تھا پومپے کے انسانوں کی جنسی بیراہ روی اور عصمت فروشی۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق 20,000 نفوس پر مشتمل پومپے شہر قدیم روم کا ایک ترقی یافتہ اور ماڈرن شہر مانا جاتا تھا۔ اس شہر میں امیروں کا ڈنکا تو بجتا ہی تھا، مگر غریب انسانوں کی عیاش پرستی بھی انتہا کو تھی۔ شہر کی گلیاں، عمارتیں دور جدید اور ترقی کا منہ بولتا ثبوت تو تھیں ہی، مگر پومپے کی جنسی بیراہ روی اور عصمت فروشی کے جنون کی عکاسی بھی تھی۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق دنیا کے اس قدیم شہر بھر میں 41 سے زائد عصمت فروشی کے اڈے موجود تھے، جبکہ ہر گلی میں 13 کے قریب پرائیویٹ کمرے بنائے گئے تھے جہاں جنسی تسکین کا سامان میسر تھا۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق پومپے میں عصمت فروشی تقریباً ہر گھر میں ہو رہی تھی۔ شہر کی گلیوں کو خوبصورت پتھروں سے آراستہ کیا گیا تھا جن پر جنسی ہوس کو بڑھانے والی تصاویر کشید کی گئی تھی۔ شہر بھر میں روشنی کی غرض سے جلنے والی لالٹینوں پر موجود کشیدہ کاری بھی اسی بات کی عکاسی کرتی ہے۔ شہر بھر میں مختلف مقامات پر دیواروں پر تصاویر اس طرح سے پینٹ کی گئی تھی کہ دیکھنے والے پر جنسی ہوس بھڑک اٹھے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے شراب کے جام اور ان پر جنسی ہوس بیدار کرنے والی کشیدہ کاری جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی شاید دیکھنے کو نہ مل سکتی ہو۔ شہر کے عمرہ نے بھی اپنے جنسی لذت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں میں مخصوص کمرے بنوا رکھے تھے جن میں نہ صرف اپنی شریک حیات بلکہ باندھیوں اور غلاموں کے ساتھ جنسی تسکین کو پورا کیا جاتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر کے عمرہ اپنے مہمان کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے ان عورتوں کو بے آبرو کرنا فخر محسوس کرتے تھے۔ شہر کے عمرہ کا اثر و رسوخ کا اندازہ ان کے بڑے بڑے محلات کے ساتھ اس کی جنسی ہوس کی تکمیل سے بھی لگایا جاتا تھا۔ شہر کے عین وسط میں عصمت فروشی کا سب سے بڑا اڈا یعنی لوپنارا گرانڈا کے نام سے مشہور تھا، جہاں ہر قسم کی عیش و عشرت کا سامان میسر تھا۔ عصمت فروشی کرنے والی خواتین میں زیادہ تر باندیاں تھیں جنہیں مختلف ممالک سے خرید کر لایا جاتا تھا اور یہاں لا کر انہیں ہر طرح کا کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ پومپے شہر کے بڑے عصمت فروشی کے اڈے لوپنارا گرانڈے کی دریافت 1862 میں کی گئی تھی، جسے کیتھولک چرچ کی انتظامیہ نے مکمل طور پر سیل کر دیا تھا تاکہ عوام و ناس کی نظریں اس تک نہ پہنچ سکیں۔ پومپے کی آمدن کا زیادہ تر حصہ عصمت فروشی سے حاصل کیا جا رہا تھا۔ عصمت فروشی کا بازار اپنی آخری حد پر تھا کہ ویسویس آتش فشاں پہاڑ کے شعلوں کی زد میں آ گیا، یہاں تک کہ سینکڑوں سال کے بعد بھی دنیا میں عبرت کا نشان بن چکا ہے۔